بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں رفع الیدین اور ترک رفع الیدین دونوں احادیث ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے. وہ اس طرح کہ رکوع قیام کا جو رفع الیدین ہے، تکبیر تحریمہ کے وقت رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کرنا، رکوع سے سر اٹھا کے رفع الیدین کرنا، یہ 3 مواضع ہو گئے. اس کا ذکر بالکل صحیح مسلم میں ہے اور صحیح حدیث میں یہ ہے. اور اسی طرح تشہد میں سلام کے وقت جو ہے سلام پھیرتے ہوئے رفع الیدین، وہ رسول کریم علیہ السلام نے اس کو منسوخ کیا ہے، وہ منسوخ کیا. لیکن لوگ جو ہے یہ دھوکہ دیتے، جیسے کہ آپ نے قاری صاحب محترم نے میرے پاس جو ہے مفتی عبدالواحد قریشی دیوبندی حیاتی، یہ جو ہے یہ سفید جھوٹ بولنے والا آدمی ہے. اس کا جو آپ نے تقریر بھیجا جو اس نے اس میں کہا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے جو ہے واضح کروں گا. یہ میرے سامنے جو ہے صحیح مسلم شریف ہے. صحیح مسلم میں حدیث نمبر ہے 862 اور 863 864 میں صحابی یہ بیان کر رہا ہے. 862 میں عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون بحظ منكبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے حتیٰ کہ آپ کے کندھوں کے سامنے آ جاتے، پھر اللہ اکبر کہتے، پھر جب رکوع کرنا چاہتے تو یہی کرتے، اسی طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی ایسا کرتے، یعنی رفع الیدین کرتے، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے. اور جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تو ایسا نہیں کرتے تھے، یعنی سجدوں کے درمیان نہیں کرتے تھے. باقی جو ہے تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے ہاتھ اٹھاتے، رکوع جاتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھاتے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے. تو یہ صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 862 ہے. اور اسی طرح جو ہے اس کے بعد والی حدیث حضرت ابی قلابہ وہ کہتے ہیں انہ رأى مالک بن الحویرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا. مالک بن حویرث کے بارے میں ابو قلابہ سے روایت ہے، وہ تابعی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کو میں نے دیکھا جب وہ نماز پڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع کرنا چاہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے. اور انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے. اس کے بعد والی حدیث 865 اس میں بھی یہ ہے عن مالک بن الحویرث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. تو اس حدیث میں بھی حضرت مالک بن حویرث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تکبیر تحریمہ تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے کانوں تک، اور اسی طرح
جب رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے جو ہے نرمی کے برابر جو ہے اس کو اٹھاتے. اس میں بھی رفع الیدین کا ذکر ہے. اس کے بعد والی جو حدیث ہے اس میں یہی ہے حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، یعنی کہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کانوں کے کناروں کے سامنے لے جاتے ہیں، یعنی ایسے قریب کرتے، لگاتے نہیں، لگانا تو بدعت خلاف سنت ہے. تو یہ امام مسلم نے اس حدیث کو جو ہے وہ لایا کتاب الصلاۃ میں. اب وہ جو مفتی عبد الواحد قریشی نے جو جھوٹ بولا ہے، یہ بہت بڑا مداری اور بڑا شعبدباز اور بڑا دجال آدمی، دھوکہ باز، مسلمانوں کو جو وہ دھوکہ دیتا ہے اپنے جو ہے وہ میٹھی میٹھی جو ہے کلمات سے اور میٹھی زبان سے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ باز مکار آدمی ہے. اب آتے ہیں اس کے بعد امام مسلم نے یہ باب باندھا ہے اور حدیث نمبر ہے 968، پھر اس کے بعد 970 میں اور اسی طرح 971، یہ 3 حدیثوں میں جو ہے یہ ذکر ہے. آپ ہر مسلمان جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اپنا آخرت جو ہے برباد نہ کرے، ان مکاروں سے ہوشیار رہے. یہ شعبدباز لوگ ہیں، یہ دھوکہ باز لوگ ہیں، ان کو آخرت کا کوئی فکر نہیں ہے کہ اللہ کے حضور ہم سے پوچھ گچھ بھی ہوگی، ہم نے اللہ کا سامنا بھی کرنا ہے. تو میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، یہ ہے باب الامر بالسکون فی الصلاة والنہی عن الاشارة بالید ورفعها عند السلام واتمام الصفوف الاول والتراص فيها والامر بالاجتماع. یہ باب باندھا ہے امام مسلم نے نماز میں سکون اختیار کرنے کا حکم اور سلام پھیرتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرنے اور ہاتھ اٹھانے کی ممانعت، نیز پہلی صفوں کو مکمل کرنے اور ان میں جڑنے اور مل کر کھڑے ہونے کا حکم ہے. اب یہ حدیث سنیے. عن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة. قال ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال ما لي أراكم عزين. قال ثم خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں نماز میں اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں جیسے کہ وہ بتکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہو، ہاتھ اٹھا کر دائیں بائیں گھوڑے کی دم کی طرح کیوں ہلاتے ہو؟ دیکھیے حدیث نمبر 970 971، نماز میں پرسکون رہو. انہوں نے کہا پھر آپ ایک اور موقع پر تشریف لائے اور ہمیں مختلف حلقوں میں بیٹھے دیکھا تو فرمایا کیا وجہ ہے کہ تمہیں جو ٹولیوں میں بٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں، الگ الگ بیٹھے ہوئے الگ ٹولیاں بنائے ہوئے ہیں. پھر ایک اور موقع پر تشریف لائے تو فرمایا تم اس طرح سب بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح بارگاہ الہی میں فرشتے سب بستہ ہوتے ہیں. ہم نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کس طرح سب بندی کرتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور سب میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، جیسے اہل حدیث حضرات جو کھڑے ہوتے ہیں اس طرح، نہ کہ قریشی کمپنی والے. اس طرح ایک اور حدیث عن جابر بن سمرہ، یہ بھی اسی باب کے اندر ہے. عن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ قال كنا اذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تؤمون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے دونوں جانب اشارہ کیا. چنانچہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کیوں کرتے ہو جیسے وہ بھٹکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہو.
تم میں سے ہر ایک کے لیے بس یہی کافی ہے کہ اپنے ہاتھ اپنی ران پر رکھ کے پھر اپنے بھائی کو سلام کرے جو دائیں جانب ہے اور جو بائیں جانب ہے۔ اس کے بعد یہ آخری حدیث ہے اس باب کا، عن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فكنا اذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومي بيده۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ ہم لوگ جب نماز میں جو سلام پھیرتے تو ہاتھوں کے اشارے سے السلام علیکم کہتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا کیا وجہ ہے کہ تم ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کرتے ہو سلام کے وقت، جیسے وہ بھٹکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہو۔ تم میں سے کوئی جب سلام پھیرے تو اپنے ساتھی کی طرف رخ کرے اور ہاتھ سے اشارہ نہ کرے۔ یہ وہ صحیح مسلم میں حدیث، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ یہ جھوٹے لوگ جو ہے اس کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، امام مسلم کے اوپر بھی جھوٹ بولتے ہیں، پھر جابر بن سمرہ صحابی رسول کے اوپر بھی جھوٹ بولتے ہیں، پھر جناب امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو منع کیا ہے یہ سلام کے وقت جب سلام پھیرتے تو اپنے ہاتھوں سے اشارے کرتے، اس اشارے سے منع فرمایا۔ وہ رفع الیدین جو رکوع میں ہوتا ہے، قبل الرکوع بعد الرکوع، تو کھڑے نماز میں ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے، سلام کے وقت نہیں ہوتے ہیں۔ یہ امت کو دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ۔ حالانکہ اس حدیث کے تائید میں امام بخاری رحمہ اللہ کو میں پیش کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جز رفع الیدین جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی اس جابر بن سمرہ والی حدیث کو ترک رفع الیدین میں پیش کرتا ہے وہ پرلے درجے کا جاہل ہے، اس کا علم کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ امام بخاری کہہ رہے ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کتاب کو۔ اسی طرح جو ہے جناب علماء دیوبند کے جو بڑے عالم شیخ الہند مولانا محمود الحسن کا ترمذی کا تقریر ہے، تقریر ترمذی، یہ آپ کو ملتا ہے ہر جگہ میں۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ احناف کے لیے حدیث پیش کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو آپ دلیل کے طور پہ پیش نہیں کر سکتے ہیں، اس کا تعلق سلام کے ساتھ ہے، اس میں آپ پھنس جائیں گے۔ اس طرح آج کل کے دور میں مولانا تقی عثمانی کراچی والا جو ہے اس نے بھی ترمذی کا جو تقریر ترمذی اس کا کتاب ہے جو لکھی ہوئی ہے وہ تقریر، اس کے اندر وہ بھی اس حدیث کو لے آتا ہے کہ اس حدیث کا پیش کرنا گناہ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام صحابہ کو منع کرے اور خود اس کے اوپر رفع الیدین کے اوپر عمل کرے۔ دیکھو وہ کہتے ہیں کہ اس کو بالکل جو ہے پیش کرنا غلط ہے، صحیح نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ آئے گا۔ تو یہ عبدالواحد قریشی جو ہے یہ تو یہ بیچارے حدیث جانتے نہیں، یہ لوگ حدیث انہوں نے دورہ حدیث کی شکل میں پڑھا ہے، دورہ بھروں نے دوڑ لگائے اور یہ حدیث پیش کرتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے۔ ان کو پتہ ہے کہ اس حدیث کے بعد 2 حدیثیں 3 حدیثیں اور بھی ہے جو میں نے ابھی پیش کی ہے، اس نے جو حدیث پیش کیا ہے نا اس کے بعد جو ہے 2 حدیثیں اور ہیں، ان احادیث میں ان دونوں میں بالکل جو ہے ہر آدمی کے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم سلام پھیرتے تو ہاتھوں سے اشارہ کرتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما شأنکم تشیرون بأیدیکم کأنہا اذناب خیل شمس۔ اللہ اکبر، کیا وجہ ہے کہ تم ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کرتے ہو جیسے وہ بھٹکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہو، جیسے وہ ہلاتے ہیں اپنے دم کو۔ اور پھر ایک جھوٹ اور بھی بولا ہے کہ گھوڑے جو ہے سرکش گھوڑا اس طرح دمیں ہو، یہ جھوٹ ہے۔ گھوڑا سرکش ہو، اگر یہ سرکش ہو اس کا دم جو ہلتا ہے وہ دائیں بائیں طرف ہوتا ہے، وہ اوپر نیچے نہیں ہوتے۔ یہ صرف عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے، فریب کے لیے، دجل کے لیے دجال جو ہے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ محمد رسول اللہ کی اس سنت کو رد کرنے کے لیے کہ یہ سنت جو ہے وہ رفع الیدین جو ہے وہ متروک ہو گیا، منسوخ ہو گیا، یہ سارے جھوٹے لوگ ہیں، ان کے
جال میں نہیں پھنسنا، اس سے بچے رہو۔ ان محدثین سے پوچھو جو احادیث پڑھانے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ پھر اللہ عز و جل نے آپ لوگوں کو شعور دیا ہے، احادیث کا ترجمہ آپ دیکھیں، ترجمہ جس مولوی نے بھی لکھا ہے، چاہے بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے ندوی ہو، چاہے پنجشیری ہو، چاہے وہ حیاتی مماتی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، ترجمہ آپ دیکھیں گے کہ امام مسلم نے حدیث لایا، اس کا ترجمہ کس طرح ہے۔ ترجمے کے بعد یہ لوگ پھر جو ہے کہتے ہیں خلاصۃ الباب، میں کہتا ہوں خلاصۃ الفساد، پھر یہ فساد جو شروع ہو جاتا ہے، پھر فائدہ فساد ہوتا ہے۔ چھوڑو ان کے اس جھوٹ کو جو جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ سچ یہ ہے کہ حدیث کا ترجمہ ہر آدمی خود دیکھے تو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ آپ حضرات کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے جو ہے وہ تو اشارہ ہی کافی ہے، اور یہ 2-3 حدیث دیکھ کر کے آپ لوگ خود سمجھ جائیں گے۔ هذا وبالله التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔